الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز مکرم محترم علماء کرام پیچھے چلیے اسٹیج پر موجود زعماء علماء سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود غیرت مند با وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ بہت خوبصورت اور پروقار کانفرنس جو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، مجھے آپ سے مخاطب ہونے اور گفتگو کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ کچھ مہینے قبل بھی آپ کے ہاں آنے کے لیے ہم محو سفر ہوئے، بالکل آپ کے قریب پہنچ گئے کہ درمیان میں کچھ آپ کی اور میرے مشترکہ دوست آ گئے۔ انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے، ہم پھر بھی انہیں دوست ہی کہہ رہے ہیں۔ دشمن ہم صرف صحابہ کے دشمن کو دشمن کہتے ہیں، باقی کبھی کبھی بیچ میں آ جاتی ہے
یہ دشمن نہیں ہوتے، یہ دوست ہوتے ہیں، دشمنوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ بہت قریب پہنچ گئے لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ کچھ لوگوں نے سمجھا شاید یہ راستہ روکیں گے تو ان کا راستہ بند ہو جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہارے راستے روکنے سے ہمارا راستہ بند نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں سمندر تو سمندر ہے، راستہ تلاش ہی کر لیتے ہیں، اس رخ سے نہیں تو کسی اور رخ سے آ جائے گا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم بند باندھ کر اس کا راستہ روک دیں گے، یہ ممکن۔ یہ جو ہماری اور ان کی محبت ہے یہ مفادات کی محبت نہیں ہے، یہ عہدوں کی محبت نہیں ہے، یہ حکومت کی محبت نہیں ہے، یہ ریاست کی محبت نہیں ہے، یہ دین کی محبت ہے۔ باقی محبتیں توڑی جا سکتی ہیں، دین کی محبت نہ توڑی جا سکتی ہے نہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ یہ تو قلب سے ہے، یہ تو دل سے ہے، اور دل تو کسی کے قابو میں نہیں ہے نا۔ بھئی دل کی محبت کسی کے قابو میں نہیں، آپ اس کو کتنا کنٹرول کر لو گے، اس کے دل کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ دل کی محبت ہے، اور دل کی محبت نہ روکی جا سکتی ہے نہ توڑی جا سکتی ہے۔ میں اسی لیے اپنے سامعین سے اور مخاطبین سے گفتگو کے آغاز میں ہی ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے آپ کا دل چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی؟ دل چاہیے۔ دو گے نہیں دو گے؟ اور اونچی فاروقی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، تیرے ایک اشارے پر جان نثار ہے۔ پوچھ یہ رہا تھا کہ دل دو گے نہیں دو گے؟ زور سے انشاءاللہ کہو، اور اونچی اور اونچی۔ اسٹیج پر علماء بیٹھے ہوئے، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولانا عثمانی صاحب، جب نکاح ہو رہا ہو اور کوئی دولہا سے پوچھے تجھے قبول ہے، اور وہ کہے انشاءاللہ، نکاح ہو جائے گا؟ اگر وہ پوچھے کہے انشاءاللہ، نکاح ہو جائے گا؟ بھائی دل دیا نہیں دیا؟ دل دو گے نہیں دو گے؟ دے دیا؟ کسی مقصد میں تو نہیں کہ دیں گے، آج دیں گے، کل دیں گے؟ دے دیا؟ چلو کیا یاد رکھو گے، میں نے لے لیا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ کہ دل والے کون ہیں؟ میں نے کہا دل والے وہ ہیں جنہوں نے دل حضور کو دیا۔ لکھنے والوں ذرا قلم کاغذ نکالو اور لکھو کہ انہوں نے دل دیا اور اس نے دل لیا۔ پھر اس پر ایک رپورٹ بناؤ، اوپر ٹیبل تک پہنچاؤ کہ لوگوں نے دل دے دیا، انہوں نے دل لے لیا۔ پھر اس پر افسانہ اور کہانیاں بناؤ، دل دیتے کون ہیں، دل لیتے کون ہیں۔ پھر آگے لکھنا کہ کیا دل دینے اور دل لینے والوں کو توڑا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے رشتے کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے تعلق کو منقطع کیا جا سکتا ہے؟ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ان کا اور میرا رشتہ دل کا ہے۔
بابا یہ مسئلہ دل کا ہے، یہ مسئلہ کچھ لوگ کہتے ہیں دل کا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مسئلہ دل کا ہے۔ میں نے کہا نا بابا دل کا نہیں، دل کا ہے۔ یہ اور بات ہے کسی کو بل لڑ گیا، کسی کو بل لڑ گیا اور کسی کو دل مل گیا، یہ اور بات ہے کسی کو بل لڑ گیا۔ اب جب بھی آتے ہیں وہ بل کی بات کرتے ہیں، ہم جب بھی آتے ہیں دل کی بات کرتے ہیں۔